ہم بستری کن راتوں میں نہیں کرنی چاہیے، کس وقت ہم بستری کرنا حرام ہے، اور ہم بستری کتنے دن بعد کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اس وقت ہم بستری کرے گا جو کہ حرام ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر نے عورت کو بلایا، اس نے انکار کر دیا اور غصے میں اس کے شوہر نے رات گزار دی تو صبح تک اس عورت پر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت دنیا میں اپنے شوہر کو ایذا تکلیف دیتی ہے تو حوریں کہتی ہیں خدا تجھے قتل کرے، اسے تکلیف نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، ان قریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آئے گا۔ جماع کے معاملے میں عورت کا مرد پر حق ہے۔ اگر مرد کو جماع کا خیال نہ ہو اور عورت اپنی خواہش ظاہر کرے تو مرد کے لیے ضروری ہے کہ اس کی خواہش پوری کرے، ورنہ عورت بدظن ہو جائے گی، کیونکہ عورتوں کی شہوت مرد کے مقابلے میں 99 حصہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن قدرت نے عورت کو مرد کی بنسبت زیادہ شرم و حیا عطا کی ہے، جس کی وجہ سے وہ برملا اس کا اظہار نہیں کر سکتی۔ حالت جنابت میں اگر کھانے کی حاجت ہو تو وضو کر کے کھائے، اور مجبوری کی حالت میں فقط منہ ہاتھ دھو کر کھا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی نامحرم عورت کو دیکھا اور پسند آ گئی تو اپنی زوجہ کے پاس چلا جائے کہ اس کے پاس بھی ویسی ہی چیز ہے جو اس کے پاس ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اگر کسی عورت پر اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً ادھر سے نگاہ پھیر لو، اور اگر اس کا خیال بھی رہے تو اپنی بیوی کے پاس جا کر جمع کر لینا چاہیے، اس سے عورت کا خیال دفع ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، بیوی سے ہم بستری کتنے دنوں کے بعد کرنی چاہیے؟ طبی ماہرین کی رائے، طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ایک جماع سے دوسرے جماع میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے جس سے قوت مردانہ میں کمی واقع نہ ہو، اور جب بھی جماع کیا جائے اس سے حقیقی لطف حاصل ہو۔ حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ طبی لحاظ سے 3 سے 7 دن بعد جماع کرنا چاہیے۔ 3 دن سپرم بنتے ہیں اور 4 دن بعد تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ دن میں 2 بار یا روزانہ جمع کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری، سستی اور بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی میں گھٹنے آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نقصان کی کسی بھی صورت تلافی نہیں ہو سکتی۔ خلاف ورزی کرتے رہنے سے آخرکار افسوس کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں وافر مقدار میں نہیں بنتی۔ طبی لحاظ سے 4 سے 7 یوم بعد ہم بستری کرنے سے جسم میں کسی قسم کی یا کوئی کمزوری نہیں ہوتی، وہ قدرتی حقیقی لطف حاصل ہوتا ہے۔ تمام زندگی تک مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، ان تاریخوں میں جمع نہ کریں۔ کیمیائے سعادت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، 3 راتوں میں جمع نہ کریں۔ نمبر 1 چاند کی پہلی رات، نمبر 2 چاند کی آخری رات، نمبر 3 چاند کی 15ویں رات۔ محترم ناظرین، اپنی بیوی سے صحبت کرنے سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ کچھ باتوں میں گزارنا چاہیے کہ ایسی فضا قائم کرنی چاہیے جو آپس میں اجنبیت و ہچکچاہٹ کو ختم کر کے ینگانگت و قرابت پیدا کر دے۔ اس موقع پر نہ تو ایسا والہانہ، عاشقانہ اور بے صبرانہ رویہ اختیار کرے کہ بیوی کے ذہن میں آپ کے متعلق عاشق مزاج، غلام کا تصور ابھرے، اور نہ ہی ایسا سخت اور وحشانہ طرز کو اپنائے
کہ بیوی آپ کو ایک ظالم کے سوا کچھ نہ سمجھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برہنہ ہونے سے بچو، کیونکہ تمہارے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں جو جدا نہیں ہوتے مگر صرف پاخانہ کے وقت اور اس وقت جب مرد اپنی بیوی کے پاس جائے، لہذا ان سے حیا کرو اور ان کا اکرام کرو۔ حضرت عقبہ بن عبد سلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو پردہ کر لے اور جنگلی گدھوں کی طرح برہنہ نہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کئی مرتبہ جماع کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ ہر مرتبہ کے لیے نیا وضو کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شخص کے حلال جماع میں بھی صدقہ ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اپنی بیویوں سے شہوت پوری کرتے ہیں تو کیا اس پر بھی اجر ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ، اگر کوئی شخص ناجائز ذرائع سے شہوت پوری کرے گا تو کیا گناہ گار نہیں ہوگا؟ تو بالکل اسی طرح جب وہ حلال طریقے سے پوری کر رہا ہو تو اسے اس پر ثواب ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو بروز جمعہ خود بھی غسل کرے اور اپنی بیوی کو بھی غسل کرائے، یعنی بروز جمعہ جمع کر کے غسل کرے۔ محترم ناظرین، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری آہستہ آہستہ کریں کہ عورت کو تکلیف نہ ہو، اور جب کہ تحفہ نصاحی کے حاشیہ میں ہے کہ جلد صحبت کرنے سے دماغ بھی اور بینائی بھی کمزور ہوگی۔ عورت کے پیچھے کے مقام میں جمع کرنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون کہا ہے۔ عورت کے پیچھے کے مقام یعنی دوبر سے جمع کرنے کے بارے میں کئی وعید آئی ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عورت کے پیچھے کے مقام میں جمع کرے وہ ملعون ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مرد کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو مرد کے ساتھ جمع کرے یا عورت کے پیچھے کے مقام میں جمع کرے۔ احیاء العلوم میں ہے کہ مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے کم از کم 4 دن کے بعد جمع کرے، اور انزال کے بعد مرد کو کچھ دیر اپنی حالت میں ٹھہرے رہنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات عورت کو دیر میں انزال ہوتا ہے۔ جب اگر مرد اپنی ضرورت پوری کر کے فوراً ہی ہٹ جائے اور عورت تشنہ رہ جائے تو اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آئیے جانتے ہیں کہ اپنی حلال بیوی کے ساتھ کس وقت ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 1، حالت حیض میں اپنی عورت سے جمع حرام ہے، نیز اس حالت میں جمع جائز جاننا کفر ہے، اور اگر حرام سمجھ کر جمع کیا تو سخت گناہگار ہوا، توبہ کرے۔ نمبر 2، لواطت یعنی اپنی بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، بچے کی پیدائش کے بعد عورت کی اگلی شرمگاہ سے جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن اور کم کی کوئی حد نہیں۔ نفاس کے بھی وہی احکام ہے جو حیض میں بیان ہوئے، یعنی حالت نفاس میں بھی عورت سے جمع کرنا حرام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو شریعت کے مطابق اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کام ہم بستری میں حرام ہیں ان سے بچنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔